بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی اور راجہ کفیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے تازہ ترین، آج قومی سلامتی کی قومی کمیٹی کا اجلاس بھی تھا اور اس میں بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے مخالفت کی ہے، اس حوالے سے پیش بھی نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی اسپیشلی کے پی کے میں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی آج باقاعدہ طور پر شمولیت وہاں پر دیکھی گئی۔ اوورال اس وقت جو صورتحال ہے 20 جولائی جو بتایا جا رہا ہے، 17 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب کا، اور 22 جولائی کو کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی جو نوٹس لیا ہوا ہے اس معاملے کا کہ پنجاب میں اگر تحریک انصاف دوبارہ سے سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کیا تحریک انصاف وہاں پر حکومت بناتی ہے، تو آلریڈی تحریک انصاف جو ہے وہ گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں موجود ہے، کے پی کے میں موجود ہے۔ اس صورتحال میں مسلم لیگ نون کہاں پہ کھڑی رہے گی؟ کیونکہ سندھ میں بھی زرداری صاحب جو ہے موجود ہے، تو مسلم لیگ نون کیا صرف اسلام آباد کی حکومت کرے گی؟ یہ اس پر بات ہو رہی ہے۔ راجہ صاحب، ایک تو یہ ہے کہ کچھ گفتگو یہ بھی ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ جناب کشمیر اور گلگت بلتستان میں کوئی سرپرائز دے دینا چاہیے۔ اب تو 2-3 ماہ ہو چکے ہیں، بجٹ بھی ہو گیا ہے۔ پھر حالیہ کشمیر میں جو بجٹ ہوا، پہلے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے پہلے ذرا مختلف طرح کی بات تھی کہ ہم پیش کریں نہیں پیش کریں، احتجاج کریں گے، پیش ہو گیا۔ اب جو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں ان کو تقریباً 70 دن بھی ہونے والے ہیں، اگر ہم پہلے 3 ماہ کی کارکردگی دیکھیں تو کیسی دیکھ رہے ہیں؟ اور ملاقاتیں جو چل رہی ہیں، برسر صاحب جو ہے وہ میر پور کے ڈی جی جو ہیں وہ ان کو لے کے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے اسٹے بھی لے لیا اور بار بار یہ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، ایکسٹینشن پہلے مل گیا۔ تو کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، اسپیشلی اگر ہم کشمیر کی بات کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستی صاحب، جہاں تک آزاد کشمیر کے جو سیاست کا تعلق ہے تو وہ لنک ہے اسلام آباد کے سیاسی عمل سے۔ اسلام آباد کے جو یعنی جو کچھ سیاست میں پیش رفتی وہ ڈائریکٹ اس سے متاثر ہوتا ہے آزاد کشمیر۔ بالکل آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ 17 جولائی کو جو پنجاب کے ضمنی الیکشن ہے، ابھی تو جو یعنی اس طب تک جو یعنی اعداد و شمار ہیں یا جو یعنی الیکشن کی جو تجزیے ہیں تو وہ تو بالکل عام ہیں کہ اس میں سے نون لیگ 15-16 سیٹیں لے رہی ہے، اور 20 میں سے 15-16 سیٹیں نون لیگ کا لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو پنجاب جو پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گیا اور جو بیانیہ عمران خان صاحب لے کے آئے تھے یا جو غیر ملکی مداخلت کا بیانیہ لے کے آئے تھے وہ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں وہ اس کو کیش اس طرح کے ساتھ نہیں کرا سکیں جو ان کو کیش کرانا چاہیے تھا۔ تو بالکل 17 یعنی جولائی کے بعد جو پنجاب کا جو ضمنی الیکشن کا نتیجہ ہے اس کا اثر تو آزاد کشمیر بھی پڑے گا، پاکستان اسلام آباد میں پڑے گا اور اس کا پاکستان کی سیاست میں بھی پڑے گا۔ اس سے جو آزاد کشمیر کے جو موجودہ صورتحال ہے یا جو یعنی 2 ماہ پہلے جب اسلام آباد میں حکومت تبدیل ہو رہی تھی تو عین موقع پر جو آزاد کشمیر میں حکومت تبدیل ہو گئی اور پی ٹی آئی نے اپنے وزیر اعظم کو ہٹا کر ایک اپنی پارٹی کے صدر کو وزیر اعظم بنا دیا، تو اس وقت بھی ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر لوگ غیر جانبدار رہتے یا جو اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ اگر فوری اقدام کرتی، اس کو اجازت مل جاتی اسلام آباد سے، تو وہ یا فوری یہ ایسا اس عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ سردار عبدالقیوم خان عزیز صاحب نے جب استعفیٰ دیا تو وہ جو عدم اعتماد تھی وہ پھر یعنی میدان جو کھلا اور امکان یہی تھا کہ اپوزیشن اپنا کینڈیڈیٹ دے گی۔ تو یعنی گزشتہ ان تقریباً 60 دنوں میں اساتی صاحب یہ پچھلے جو الیکشن عدم اعتماد کی تحریک یا جو اس سے اب تک ہیں، تو ایک اہبام ہے جو آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں بالخصوص جو پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس کے حوالے سے نہ صرف میڈیا میں، نجی محفل میں، سیاستدانوں کے اندر یہ ایک اہبام پایا جاتا ہے کہ شاید جو پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے مینیج بھی کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں آزاد کشمیر کی لیڈرشپ۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چودھری یاسین صاحب نے کوئی ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جو اختلافات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ اختلافات کا فائدہ اٹھایا پی ٹی آئی نے؟ نہیں، میں آپ کو اس الیکشن جب عدم اعتماد ہوا تو جو ذمہ دار لوگ ہیں تو جب یہ رابطہ ہوا کہ کیا اپوزیشن کی طرف سے کون امیدوار، اپوزیشن کو پورا امید تھی، پورا یقین تھا کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ دیں گے، تو پرائم منسٹر نے جب استعفیٰ دیا تو تو تمام تر کوششوں کے باوجود جو اس وقت جو امیدوار تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے چودھری یاسین صاحب، لطیف اکبر صاحب، سردار یعقوب صاحب، فیصل راٹھور، یہ اپنی جو مرسی لیڈرشپ
لیڈرشپ سے یہ کسی نام پہ اعلان نہ کرا سکے، اتفاق نہ کر پائے، اور جب جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اعلانیہ کر، انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ جو پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ وہ نہیں دے گی، انہوں نے یقین دہانی کرائی تنویر الیاس کو آپ بالکل بے فکر ہیں اور آپ آرام سے وزیر اعظم بن جائیں، اور وہ حقیقت میں سچ ثابت ہوا۔ جب وہ سچ ثابت ہوا تو لوگ جو بالخصوص جو آزاد کشمیر مسلم نون ہے اس کو زیادہ تشویش بھی ہوئی کہ یار یہ کیا بات ہوئی ہے، جب اس نے ریزائن ہوا فیلڈ اوپن ہوئی تو پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں دیا۔ ابھی بھی جو ایک جو یعنی جو مطلب جو گروپ ہے اس کی یہ رائے ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے کسی نہ کسی سطح پر وہ یعنی مینیج ہے، شاید یہ تصور غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ انفارمیشن بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے کھل کے یعنی کسی چیز کوئی واضح پالیسی بیان نہ دینا، جو ان کی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی ہے اس کو واضح ہدایت نہ دینا، یا جو ایک یعنی اس میں ایک پہلے کمیٹی بنی خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں جب کشمیر کونسل کے الیکشن ہو رہے تھے، اس میں خورشید شاہ تھے، قمر زمان قاہرہ تھے، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، احسان اقبال تھے، اور یہ جو ہمارے اس وقت سابق وزیر امور کشمیر برجسٹ طاہر صاحب، تو بہت اچھی طریقے سے کشمیر کونسل کا الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ دستبردار کیا نولی کے حق میں۔ تو وہ جو کمیٹی بیچ میں یہ ہوا کہ ایک اور کمیٹی بن گئی ہے اور 2 رکنی کمیٹی ہو گئی ہے، ایاز صادق صاحب اور قمر زمان قاہرہ یعنی صورتحال کو ابھی بھی عوام ہے۔ میں آج یعنی 5 جولائی ہے، 5 جولائی تک بھی جو پیپلز پارٹی ہے، جو آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی قیادت کو اپنی وفاقی پارٹی کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی واضح گائیڈ لائن نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ میری کل بھی لطیف اکبر صاحب سے بات ہوئی، چودھری یاسین صاحب، باقی لوگوں کے ابھی تک ان کو واضح ہدایت نہیں ملی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کب تک کریں گے، اس حکومت کے ساتھ کیا کرنا ہے، بجٹ میں جو کچھ ہوا، یا جو اس وقت کا جو اس ٹائم جو وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب ہیں ان کی حکومت کے جو 60-62 دن کی کارکردگی ہے، یا جو بجٹ اجلاس ہوا، بجٹ میں جو پرائم منسٹر کی خطاب ہے، یا اس کے بعد جو انتظامی فیصلے ہیں اور جو مطلب جو بیوروکریسی میں جو تبادلہ جات ہیں، اس حوالے سے جو آزاد کشمیر میں عوام پایا جاتا ہے، لوگوں میں تشویش ہے کہ جو حکومت ہے غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے اور اس کا کوئی راستہ ہونا چاہیے، کوئی حل نکلنا چاہیے۔ تو امید یہی ہے، لیکن آج یعنی اگر اللہ کرے ابھی عید ہے تو عید کے بعد پھر یعنی صورتحال واضح ہو جائے گی، پھر پنجاب کے الیکشن بھی ہو جائیں گے، کیا آزاد کشمیر میں جو موجودہ وزیر اعظم ہے یہ کتنی دیر تک رہیں گے، اور اس کا دورمدار یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہے، اس کی جو قیادت ہے اس میں اتفاق ہو رہی تھا۔ جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا تھا بیرسٹر سلطان، تو ایک چیز تو میں اس کو یعنی سراہتے ہیں سردار عبدالقیوم خان وہ ساری یہ جو سردار یعنی تنویر الیاس صاحب ہیں کہ انہوں نے الیکشن 25 جولائی 2021 کے جو آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے ان کے ٹکٹ کے اصول سے لے کر الیکشن مہم تک، پھر الیکشن کے بعد یعنی سینئر وزارت سے لے کر پھر ابھی وزیر اعظم کا انتخاب تک جس صفائی کے ساتھ، جس حکمت عملی کے ساتھ تنویر الیاس صاحب نے اپنی سیاست کی ہے، اس کے ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی آزاد کشمیر کی سیاست میں۔ وہ جس انداز سے کھیلے ہیں، وہ لوگوں کو مینیج کیا ہے، اداروں کو مینیج کیا ہے، سیاسی قیادت کو مینیج کیا ہے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ یعنی بڑے لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، اور اس پیسے کے باوجود اگر وہ ایک عقل استعمال ہوتا ہے اور انہوں نے بھرپور اپنے عقل کا استعمال کیا، بھرپور اپنی فہم و فراست کا استعمال کر کے، ابھی دیکھیں جس طرح سے بیرسٹر سلطان کے اختلاف کو جس طرح سے تنویر الیاس صاحب نے کھانے پہ ان کو بلاتے ہیں، بلا کے پیچھے سے نوٹیفیکیشن نکالا دیں۔ دیکھو سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی ساری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، جن کی 40 سالہ جو سیاسی جدوجہد ہے، یا بڑے سیاسی گدیوں کے وارث تھے، ان کو سارے لائن میں کھڑا ایک لائن پہ لگا دیا ہے کہ جو ان کے اپنے حساب کتاب کے حساب سے یعنی جس کا جو مقام تھا وہاں جا کھڑا کر کے ان کو بتا دیا ہے کہ آزاد کشمیر جو سیاست ہے اس کے کوئی اتنے کو لمبے چوڑے حساب کتاب نہیں ہے، بس اس کو مینیج کرو، سارے ایک لائن پہ آ جاتے ہیں۔ تو بالکل ابھی تک انہوں نے جو یعنی صدر کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، ملاقات میں جو انہوں نے یقین دہانیاں بھی کرائی ہیں، ان یقین دہانی، لیکن ستی صاحب اس میں ایک بات ہے کہ جس طرح کے ساتھ بیرسٹر سلطان صدر ریاست ہیں، جو ان کا 40-50 سال کی سیاسی جدوجہد ہے، جو انہوں نے ایک دم DGMDA پہ آ کر جس طرح کے ساتھ انہوں نے اس کو جا کر وہاں اپنی سیاست کو یعنی وہاں پر رکھا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صدر صاحب بہت ان کا قد کاٹ ہے سیاست میں، ان کا امکان ہے، تو تنویر الیاس صاحب نے ان کی سیاست کو گھما پھرا کر DGMDA کے گرد گھما دیا، لیکن وہ پھر مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، ابھی ذرا وہ DGMDA جان کے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا اس کے اگینسٹ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک ہی سیٹ تھی اور میرپور کی بار بات کرتے تھے کہ وہاں کا DC، وہاں کا SP یا وہاں کا DGMDA، یہ اگر بیرسٹر سلطان کے
کہنے پر انہیں کا کوئی بندہ لگا دیا جاتا، تو شاید یہ چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں. نہیں ستی سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ڈی جی ایم ڈی اے نے کر رہے ہیں کیا ہے، یعنی یا تو بیرسٹر صاحب کوئی نئے کسی ڈی جی ایم ڈی اے کو لگا کر ان سے یہ کوئی غیر قانونی کام کروانا چاہتے ہوں یا کوئی اپنے ذاتی مفادات حاصل، پھر تو ایک الگ بات ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شفافیت چاہتا ہوں، میں ایم ڈی اے میں اصلاح لانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے جو ایشوز ہیں پلاٹوں کے میں ان کو حل کرانا چاہتا ہوں، اس ڈی جی ایم ڈی اے کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، اس کو بلا کر بات کی جا سکتی ہے. یہاں جو مطلب جو ایم ڈی ہے وہاں جو بورڈ ہے، بورڈ کی تشکیل ہو سکتی ہے، پلاٹوں کی الاٹمنٹ جو چیزیں اس کا حل نکالا جاتا ہے. لیکن ان کا ایک نکاتی ایجنڈا نہیں، اس کو ہٹائیں. اور پھر جو انہوں نے چارج شیٹ پہ، اصل بات ہے بیرسٹر سلطان کا چارج شیٹ اس کے یعنی عمران خالد کے خلاف جو انہوں نے الزامات لگا دی یہ بہت سنگین ہے. اور اگر اس کے باوجود اگر اس کے باوجود عمران خالد صاحب رہتے ہیں اور یعنی حکومت وہ اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے تو پھر بیرسٹر سلطان کی سیاست کے لیے کوئی یعنی یہ کوئی نیک شگون نہیں ہوگا. ذرا ان کو نقصان ابھی ان کو 1 ہفتے 10 دن سے ان کی سیاست کو نقصان پہنچا ہے بیرسٹر سلطان. لیکن ایک اور بات ہو رہی ہے کہ بیرسٹر سلطان آج اگر چاہیں، شام کو چاہیں تو ان کے ہاتھ مٹھی میں ہیں 10-12 لوگ، تو وہ جو جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے سردار تنویر الیاس کی اس کو ڈبو سکتے ہیں. اس پہ دیکھیں میں کہتا ہوں بیرسٹر سلطان کے پاس جب وہ آپشن دیکھے نا، میری ذاتی رائے کہ بیرسٹر سلطان کا وہ ان کی خواہش ہے کہ میں تنویر الیاس کو ساتھ لے کے چلوں. یہ سب سے سافٹ ہے ان کے ساتھ، یعنی ان کو پتہ ہے یہ پونچھ سے ان کا تعلق ہے، میرپور کے معاملات میں بھی نہیں ہے، اور جو میں اس کو کہوں گا یہ کام کروں گا، اور یہ یعنی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، شریف آدمی اور تمام معاملات خوش اسمبلی سے حل کرنے میں اہلیت رکھتے ہیں. اور جو بیرسٹر سلطان کو یعنی جو ان کی ضروریات ہیں وہ آرام سے پوری ہو سکتی ہیں. تو جتنا آسانی کے ساتھ بیرسٹر سلطان تنویر الیاس دونوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، دونوں کی ضروریات پوری ہو بھی رہے ہیں، ابھی خوش ہیں. جس طرح سے بیرسٹر سلطان جفی دی ہے اس کا حوالانہ استقبال کی، اور وہ یعنی سوشل میڈیا میں آپ کو یعنی ان کی زیر بحث ہیں جو کچھ اس طرح حوالانہ استقبال ہوا، پھر ان کو سی آف کیا گیا. تو یہ وہ چیزیں زیر بحث ہیں کہ اس سے پس پردہ کیا محرکات ہیں، یعنی کیا جو ان کی ناراضگی ہے صرف ڈی جی ایم ڈی تھی یا کوئی اور ہی. اچھا کچھ چیزیں عوام کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتی ہیں. اگر آپ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں، مختلف صوبائی حکومتوں کی بات کریں، ریاست آزاد کشمیر کی بات کریں یا گلگت بلتستان کی بات کریں، اپوزیشن باہر ذرا کچھ اور کہتی ہے، اندر کچھ اور بات کر رہی ہوتی ہے، پھر کھانے کے ٹیبل میں ایک ہوتے ہیں، عوام بیچاری باہر لڑ رہی ہوتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہے کہ باہر آ کے وہ اعلان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانے کے ٹیبل میں جاتے ہیں، پھر جناب خاموشی ہو جاتی ہے، اور یہ مسلسل چل رہا ہے. تو میرپور کے لوگ بیرسٹر سلطان صاحب سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ حق بجانب ہے کہ جو انہوں نے تقریر کی، جو انہوں نے وہاں الزامات لگا دیے تھے، کیا کرپشن ایم ڈی میں ختم ہو گئی ہے؟ کیا جو وزیر اعظم کے حوالے سے یا ڈی جی ایم ڈی کے حوالے سے انہوں نے جو بیانیہ اپنا ہے کیا وہ ختم؟ ایک ملاقات میں معاملہ طے ہو گئے؟ کیا ابھی وہ نظام بالکل وہ یعنی وہ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر جو نیا وزیر اعظم آئے گا عدم اعتماد کی صورت میں، شاید وہ بیرسٹر سلطان کو سوٹ نہیں کرتا. ظاہر اگر وہ پیپلز پارٹی سے آتا ہے تو بیرسٹر سلطان کی سیاست کے لیے مشکل ہے، اور شاید وہ اس لیے بچنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت موجودہ وزیر اعظم کو دینا چاہیں تنویر الیاس کو دینا. وہ چاہتے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ چلیں. ابھی تنویر الیاس صاحب کو میں یہ کہوں، یعنی میرا موقف یہ ہے کہ یعنی ان جو 60-62 دن میں جو تنویر الیاس صاحب نے حکومت کی ہے، اگر وہ وقت کی پابندی کریں، اگر وہ اپنے آفس میں بیٹھیں، اگر تھوڑی سی گورننس بہتر کریں، تو میں کہتا ہوں شاید تنویر الیاس صاحب سے بہتر آزاد کشمیر کو کوئی چوائس نہ ہو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ خوش شفاف آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. یعنی یہ وعدہ وزیر اعظم ہے جو لوگ خرچ ریاستی وسائل سے خرچ نہیں کر بلکہ اپنے پیسوں سے لوگوں کو دے رہے ہیں، اپنے پیسوں سے ایم ایل ایز کو، اپنے پیسوں سے وزیروں کو، اپنے پیسوں سے یعنی صدر کو بھی راضی کر رہے ہیں، اپنے پیسوں سے سب لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، یعنی اپنے پیسوں اپنے وسائل سے پوری پارلیمنٹ سب کو راضی کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ ایسا شاید کوئی آزاد کشمیر کی تاریخ میں دوبارہ بندہ نہ آئے. تو سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کا چالے. اگر میں ابھی کہوں کہ انہوں نے 1-2 دن جو مظفر آباد میں گزارے بہت اچھا، انہوں نے جو مختلف دفعات میں چھاپے مارے، ایک اچھا یعنی وہ تاثر گیا. ابھی اگر وہ رات کو جلدی سوئیں، اگر وہ یعنی جو رات کی ان کی ایکٹیویٹی ہے اس کو بالکل کم کریں، اور وہ صبح سویرے 7-8 بجے اٹھیں، 9 بجے آفس پہنچیں، اور ایک دم گورننس بہتر ہوگی، گڈ گورننس آئے گی، انتظامیہ میں ایک اچھا اثر جائے گا، بیوروکریسی کام کرے گی، وزراء اپنے وہ دفاتر میں بیٹھیں گے. اگر یہ ہو پائے تو میں ان کو شاید زیادہ سے زیادہ وقت بھی مل سکتا ہے جو اپوزیشن ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے ان کے جو مشیر ہیں ان کو نہیں سمجھاتے کہ
دیکھ صاحب اس ٹائم جو کوشچن ہے آزاد کشمیر ہے وہ گورننس جو ہے وہاں ایک کوشچن بن گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ریاستی امور کے لیے دستیاب نہیں ہے, جو ان کا آئینی عہدہ ہے, جو ان کا جو آفس ہے, تو پرائم منسٹر اپنے کام کے لیے دستیاب. جب پرائم منسٹر نہیں ہے, ایک دو چھاپوں ماروں سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈپٹی پرائم منسٹر ہے کوئی جو نہیں, اصل میں جو سینئر وزیر ہوتا تھا پہلے وہ وزارت یعنی قائم کا وزیر, وہ لیکن وہ تب ہے کہ وزیر اعظم موجود نہیں ہے. اگر وزیر اعظم موجود ہے, گھر موجود ہے اگر, تو اس میں پھر ظاہر وقت وہ مطلب اس کو آئینی طور پر ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم موجود اور ان کی جگہ کوئی سائن کے اور کرے. انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے, انہوں نے آزاد کشمیر جو آئین ہے اس کے ساتھ حلف اٹھا کر وہ لوگوں کے ساتھ آئین کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ, لیکن لوگوں کو توقع ہے. میں ایک بار پھر ساتھی صاحب کہوں گا کہ اگر تنویر الیاس صاحب نے جو روایتی سیاست سی آزاد, جس طرح کے ساتھ انہوں نے روایتی سیاست کو توڑا, سیاسی گدیوں کو شکست دی, بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگوں کو جس طرح کے ساتھ انہوں نے ایک لائن میں کھڑا کیا, تو اگر وہ تھوڑا سا گورننس پہ توجہ دیں, یقینی طور پر بہت انقلاب آئے گا. لوگوں کی توقع بھی ہے, لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ تنویر الیاس صاحب آئیں تو کوئی ایشوز آ لوں. 2-3 ہمارا تو لمبے چوڑے ایشوز نہیں ہیں. اگر یہ 1-2 ایشو پہ توجہ دیں, جس میں سے ہمارا ٹورزم ہے, یعنی اس کو جو فوکس کریں, یعنی جو ہماری سائڈ ہیں مختلف, جو یعنی اس میں باغ ہیں, مظفر آباد ہیں, راولہ کوٹ ہے, اور بے شمار ایریوں میں, یہ صرف ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالہ کریں, لوگوں کو اوپن آکشن کے ذریعے سے دیں, ٹورزم جائے, لوگ وہاں ہوٹل موٹل بنائیں, وہاں پر ہماری جو اس کے جہاں ٹورزم انڈسٹری ہے یہ اس کو جو فروغ ملے, لوگ چاہ رہے ہیں. لیکن اس کا سب سے جو بنیادی مقصد ہے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں اگر آپ پی پی موڈ میں ڈیفینیٹلی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ انویسٹر بہت سے آ سکتے ہیں. یہ آپ کی جو بالکل رائے ہے اور آپ کی سجیشن بھی ہے کہ پرائم منسٹر کو جلدی اٹھنا چاہیے اور جو معاملات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. یہ بلکہ میں چاہوں گا گلگت جو آزاد کشمیر کی عوام ہے اوورسیز, وہ ایک ٹرینڈ بلکہ چلائیں, یہ ٹویٹر پہ چلائیں یا فیس بک پہ چلائیں, کہیں بھی چلائیں کہ جناب ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ تھوڑا جلدی اٹھنا شروع کرے, اور شاید یہ ان کی عوام کی آواز جو ہے نا ان تک پہنچ جائے اور یہ معاملہ بھی حل ہو جائے. ادروائز بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ انہوں نے جس تیزی سے 1 سال کے اندر جو کچھ آزاد کشمیر میں اچیو کیا, تو وہ تاریخ میں اس کی ایگزامپل نہیں ملتی. ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.